بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الاطہار وصحبہ الابرار ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة اللیل رواہ الامام مسلم فی صحیح۔ قابل احترام سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کے فضل و احسان اور اس کی صفت رحمت و غفران کا ایک اہم مظہر یہ ہے کہ اس ذات باری تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے مختلف مواسم مقرر کیے ہیں، مختلف لیل و نہار، شب و روز متعین ہیں کہ جن میں انسان تھوڑا عمل کر کے اللہ کو راضی کر سکتا ہے، اور اللہ کی رضا ہی انسان کا حقیقی مقصود ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کا تقرب حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ عبادات ہیں۔ تو دین اسلام میں بہت سی ایسی عبادات ہیں کہ کرنے کے اعتبار سے وقت کم لگتا ہے، محنت کوشش کم ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کے وعدے کیے ہیں۔ تو ان عبادات میں سے ایک اہم عبادت محرم الحرام کے مہینوں کے روزے ہیں۔ ماہ محرم کا تقدس، احترام، یہ امر مسلم ہے۔ قرآن و سنت میں اس کے فضائل، مناقب موجود ہیں، محفوظ ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ امام مسلم نے اسے اپنی صحیح میں کوٹ کیا ہے، حدیث نمبر 1163۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین روزے رمضان کے بعد کے محرم الحرام جو کہ اللہ کا مہینہ ہے اس کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد بہترین نماز رات کی نماز ہے، یعنی نماز تہجد۔ تو یہ بہت ہی ایک بشارت ہے، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ماہ محرم میں روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، کر رہے ہیں اور کریں گے، اور اسی طرح جو فرائض ادا کرنے کے بعد نماز تہجد کی بھی پابندی کرتے ہیں۔ تو ماہ محرم، اس کے روزوں کے بارے دو چند باتیں سماعت فرما لیں کہ پورے مہینے میں روزہ رکھنا افضل ہے، یعنی بہترین ایام ہیں نفلی روزوں کے حوالے سے، اور بالخصوص جو یوم عاشورہ ہے اس کے بارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک سال کے گناہ کا معاف ہونا یہ بہت بڑی یعنی اجر اور ثواب کی دلیل ہے۔ تو عاشورہ کے روزوں کے حوالے جو مختلف احادیث ہیں اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ 3 دن کے روزے رکھے جائیں، 9، 10 اور 11 محرم کو۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم 9 اور 10 کو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو 10 اور 11 کو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر کم از کم 10 محرم کا روزہ رکھنا یہ مستحب ہے، مسنون ہے۔ رمضان کے روزوں سے پہلے محرم کا 10 محرم کا روزہ فرض تھا، تو جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ نے اختیار دے دیا، جو چاہے رکھے رہے، جو چاہے نہ رکھے۔ تو اس مہینے کے تقدس اور احترام کے پیش نظر ایک تو روزوں کا اہتمام کیا جائے، اور ہر ممکن عمل صالح اختیار کیا جائے، ہر ممکن عمل شر سے بچا جائے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، یعنی محرم کا مہینہ اور اس کے ساتھ جو 3 اور اشہر حرم ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب، جو کہ شعبان سے پہلے ہے، جمادہ ثانیہ کے بعد ہے، ان بارے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کیجیے، اور ظلم کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی جائے اور اللہ کے ساتھ بغاوت کی جائے، قرآن و سنت کے منافی امور اور کاموں کو اختیار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔